الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مردے نہ کہو، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ 10 محرم الحرام کو یوم شہادت ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا میدان کربلا میں مظلومانہ شہید ہوئے۔ تو اس حوالے سے 2-3 وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان کی شان عظمت اس حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں گئے کیوں؟ اس حوالے سے جب ہم واقعہ کربلا پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت یا اس کی تحقیق نہیں ملتی کہ کس وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا گئے، وجہ کیا تھی ان کے جانے کی۔ تو یہ لوگوں کی بیان کردہ اپنی ذاتی باتیں ہیں، نہ اہل بیت شہرت کے، نہ حکومت کے عہدے کے اور مال و متاع کے ان کو حرص تھی، نہ وہ لالچی تھے، نہ وہ اسی لیے جا رہے تھے۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی توہین ہے، گستاخی ہے ان کو یہ کہنا کہ وہ حکومت کے لیے جا رہے تھے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ کفر اسلام کی جنگ بھی نہیں تھی جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جب خود کہہ دیا کہ مجھے آپ اگر چھوڑ دیں تو میں یزید ابن معاویہ کے پاس چلا جاتا ہوں یا اسلامی سرحد پر چلا جاتا ہوں۔ تو یہ ایک سانحہ پیش آیا اس شخصیت کے ساتھ جو جنتی نوجوانوں کی سردار ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لخت جگر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے تو قاتلین حسین کون ہے؟ اللہ رب العالمین لعنت کرے ان لوگوں پر، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، لعنت کرنے والے سب لوگوں کی لعنت ہو جو اس قتل میں کسی بھی طرح سے ملوث تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جب شہید کیا گیا ہے تو یہ خبر ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے، شہر بن حوشب یہ راوی ہیں، ان کے بارے میں ہے صدوق حسن الحدیث، یہ صدوق ہیں، حسن الحدیث ہیں اور ان کو جمہور نے فقہ قرار دیا ہے۔ ان سے روایت ہے کہ جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر عراق سے آئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں نے آپ کو قتل کیا ہے، اللہ انہیں قتل کرے، انہوں نے آپ سے دھوکہ کیا اور آپ کو ذلیل کیا، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ یہ فضائل الصحابہ میں مسند احمد میں حدیث نمبر 26,550 ہے، اس کی سند صحیح ہے، حسن سند ہے اس کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شہادت ہے، اہل بیت کے ہی ایک فرد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین حسین عراقی ہیں، کوفی ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو۔ یہ حسن سند ہے اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح البخاری میں 3753 اور 5994 نمبر پہ 2 دفعہ یہ حدیث آئی ہے۔ صحیح البخاری میں
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے کسی عراقی نے مچھر یا مکھی کو مارنے یا اس کے خون کے بارے میں حالت احرام میں کیا حکم ہے، اس حوالے سے سوال کیا۔ تو یہ مسئلہ پوچھا جب عراقی نے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس عراقی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی نواسے سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور ظالمانہ طریقے سے ان کو مظلوم شہید کیا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3753 اور 5994۔ یہ دو حوالے اللہ اکبر، ان سے یہ بالکل واضح ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے قاتل کوئی اور نہیں، عراقی ہے، کوفی ہے۔ اب رہی بات کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی بات آتی ہے تو بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ من قتلۃ الحسین، وہ حسین کے قاتلوں میں سے ہے۔ یہ بات بالکل بلا دلیل ہے۔ بعض اہل حدیث جو جہالت کی وجہ سے یا شہرت اور دولت کے اندھے لالچ میں آ کے یہ تقسیم کر بیٹھے ہیں کہ حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث، یہ بالکل سلف صالحین سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا بالکل معتدل اور درمیانہ موقف ہے۔ ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، لا نسبہ ولا نحبہ، نہ اس کو گالیاں نکالتے ہیں نہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے دور حکومت میں یہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العالمین لعنت کرے قاتلین حسین پر، ان کے معاونین پر، اور جو اس میں ملوث تھے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ہو ان پر۔ وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی اور ظلم کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا ہے۔ یہ موقف ہے اہل السنہ والجماعہ کا اعتدال والا۔ یزید بن معاویہ کے حوالے سے یہ موقف رکھنا کہ وہ قاتل حسین ہے، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اصل قاتلوں کو بچانے کی ایک تدبیر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے محترم بھائیوں۔ جب ایک جگہ قتل ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے اصل قاتل نہیں ملتے، کسی ایسے بندے کو جو پہلے سے جیل میں موجود ہے یا اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اور اس پاداش میں وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، ان کی گرفت میں ہے، اس پر وہ قتل ڈال دینا اور اسے منوانا کہ تو نے ہی قتل کیا ہے، اور ایسے کئی دفعہ ہو جاتا ہے، اور وہ جعلی قاتل پیش کیے جاتے ہیں اور بنا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا جو قتل ہوا ہے یزید میدان کربلا میں، عراق میں، کوفے میں، تو اس کے پیچھے اس کا قاتل یزید کا ہونا، اس کی کوئی صحیح سند سے ثبوت نہیں ملتا، کسی بھی صحیح سند سے۔ اہل البیت کے وہ افراد جو زندہ بچ گئے اس واقعہ کربلا میں، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یزید قاتل ہے ہمارے یعنی ساتھیوں کا یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا۔ کبھی کسی نے یہ ان پر یہ تہمت یا اس طرح کا یہ الزام نہیں لگایا۔ پوری زندگی میں اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کا قاتل یزید ابن معاویہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی
مطلب وجہ نہیں تھی کہ اہل البیت یزید ابن معاویہ کا قاتلین حسین میں نام نہ لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب جو یزید بن معاویہ کو ملوث کرتے ہیں قتل حسین میں، دراصل وہ روافض ہیں، امامیہ ہے، جعفریہ ہے، اثنا عشریہ ہے، بالاتفاق کافر ہیں اپنے عقائد اور غلیظ نظریات کی وجہ سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اہل البیت کے بہت بڑے ماننے والے ہیں، مکتب اہل بیت ہیں جی ہم، اہل البیت کے ساتھ ان کو کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ قاتلین حسین ہیں، وہ قاتلین اہل بیت ہیں۔ اس حوالے سے وہ بالکل بات نہیں کریں گے اور اس باریکی میں نہیں جائیں گے کہ کون قاتل ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا میدان کربلا میں۔ بس ایک بات چلی ہوئی ہے، ایک ملزم نامزد کیا ہوا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے جی؟ یزید ہے۔ حسینیت اور یزیدیت دو دھڑے بنائے ہوئے ہیں، اور بعض ہمارے کم علم والے کج فہم لوگ اور علم سے لابلد جہالت کے مجموعے میں سمجھتا ہوں وہ اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ مس ہی نہیں ہے علم سے ان کو کہ حسینیت اور یزیدیت کیا ہے، یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ روافض کا لگایا ہوا نعرہ ہے، ان کا بنایا ہوا نعرہ ہے، یہ بناوٹی ہے، اور اس لیے ہے کہ اصل قاتلین حسین ان کو اس سازش میں یعنی بچا لیا جائے اور حسینیت اور یزیدیت کا نعرہ لگا دیا جائے۔ یزید کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کا موقف بہت اعتدال والا ہے، ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ہاں، اس کے دور حکومت میں یہ واقعات ہونا افسوسناک ہے۔ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ الاموی الدمشقی، یہ پورا نام ہے یزید کا۔ یہ غزوہ قسطنطنیہ میں امام ذہبی کہتے ہیں کان امیر ذلک الجیش فی غزوہ القسطنطینیہ وفیہم مثل ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس غزوہ میں شریک تھے، یہ اس کا امیر تھا اس لشکر کا۔ اور اس حوالے سے یعنی لوگوں کا تین گروپ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر ہے، منافق ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قتل میں ملوث ہے، وہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور انتقام ان کو قتل کیا ہے، اور فلاں اور فلاں، اس طرح کے مختلف قسم کے الزامات لگانا۔ تو یہ روافض کا گروپ ہے۔ روافض یہ امامیہ، جعفریہ، اثنا عشریہ، یہ شیعہ جو ہیں، رافضی شیعہ، ان سے کوئی بعید نہیں کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیں، وہ تو صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو یزید تو شیعی کوئی نہیں ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے یزید صحابی ہے، ہم یہ نہیں کہتے یزید بڑا نیکوکار تھا، یزید ایسا ویسا کوئی بڑا ولی اللہ نیک صالح بندہ تھا، لیکن اس کو کافر قرار دینا اس کے لیے دلیل چاہیے، یہ بلا دلیل ہے اس کو کافر قرار دینا۔ وہ مسلمانوں کا ایک حکمران تھا اور کئی صحابہ کرام نے اس کی بیعت بھی کی تھی، تو ایک نامزد مسلمانوں کا حکمران اور اس کے خلاف یہ فتویٰ دینا کہ وہ کافر ہے، اس کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، وہ نہیں ملتی، وہ دستیاب نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا گروپ بالکل انتہا پہ چلا گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب بہت نیک آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور امام عادل تھا، کچھ نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ جی صحابی تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا تھا اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اور اس طرح حضرت ابوبکر و عمر سے بھی وہ فضیلت والا ہے۔ ایسی یہ سارے ناسبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ جو بلا دلیل بات کرتے ہیں۔ یزید بن معاویہ صحابی نہیں ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی الگ سے ایک شان ہے، ان کا مقام ہے، لیکن یزید کو اس کیٹیگری میں ہم نہیں لاتے۔
ہم اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اسے گالیاں نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے وہ بالکل اعتدال والا، اور اس حوالے سے ایک درمیانہ موقف ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے، اس کے گناہ بھی ہیں، اس کی نیکیاں بھی ہیں۔ تو وہ خلافت عثمان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران وہ پیدا ہوا، کافر نہیں تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں بھی شامل نہیں تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل نہیں تھا۔ من قتلۃ الحسین والی یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور بلا دلیل بے بنیاد بات ہے۔ جس نے یہ بات کہی ہے کہ وہ قاتلین حسین میں سے ہے، اس پر دلیل ہے، اور دلیل اس کی ملتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا معتدل، اعتدال والا اور درمیانہ موقف۔ بالکل ہم نہ اس کی حمایت کرتے ہیں، نہ اسے گالیاں ہی نکالتے ہیں۔ وہ ایک مسلمان بہرحال ہے، اس کے گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، ممکن ہے اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر کفر کا فتویٰ لگانے والے اور اس کو لعن طعن کرنے اور گالیاں دینے والے؟ تو لعن طعن کرنا، اس کو گالیاں دینا، یا اس کو مطلب بڑھا چڑھا کے اتنا کہہ دینا کہ جناب وہ تو جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے یزید، اور یزید کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یزید کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہمیں علمی لحاظ سے نہیں ملتی۔ شرعاً یہ درست نہیں ہے کہ کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا آپ فیصلہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنتی ہونے کا اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرما دیا، خود فیصلہ کر دیا۔ وعد اللہ الحسنى وکلم وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العالمین نے ان تمام اصحاب پیغمبر کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بعد کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی مسلم بادشاہ اور حکمران کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، چاہے جا کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور غزوات میں شریک ہوا ہو اور اس کی امارت میں غزوے لڑے گئے ہوں، جہاد ہوا ہو، ہم اس حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے۔ نہ ہم گالی دینے والے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے دور حکومت میں یہ حادثات پیش آئے۔ ہاں، اگر آپ یزید بن معاویہ کو قاتل حسین کہہ کے اصل قاتلین حسین کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ یا تو بالکل رافضی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، ان کے عقائد کی وجہ سے یا ان کے غلیظ اور گندے نظریات کی وجہ سے وہ مسلمان ہیں ہی نہیں، بالاتفاق کافر ہے رافضی۔ تو یا پھر آپ جاہل ہیں، صاحب علم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی رافضیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یزید کو قاتلین حسین میں شمار کر کے اصل قاتلین حسین کو بچا رہے ہیں آپ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ سب بھائیوں کو یہ جو چند گزارشات میں کر سکا ہوں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو اعتدال والا موقف ہے قاتلین حسین اور یزید بن معاویہ کے حوالے سے ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔